طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ 12ویں جماعت تاریخ پر ہمارا جو سبق ہے نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی، یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کی ایکسرسائز کا سلسلہ جاری تھا، اسی کی ایک کڑی آج ہم پیش کرتے ہیں، اسی کی ایک کڑی کو آج کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں گے کس طرح سے اس سبق کے اندر کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور کون کون سے طریقے کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہمیں کس طرح سے پیش کرنا ہے، اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 جیم، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ یعنی وجوہات دی جائیں گی، 1 2 3 4 وجوہات یہاں پر دی جائے گی، اور ان میں سے سب سے صحیح جو وجوہات ہوگی، جو وجہ ہوگی، اس کا انتخاب کر کے جملے کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تو سوال نمبر 2 جیم، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے اس میں، صلیبی جنگیں ناکام ہو گئیں کیونکہ ڈیش۔ الف دیا ہوا ہے، یورپی ممالک میں آپس میں دشمنی موجود تھی، بے پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے جنگیں لڑی گئیں۔ 3 جیم جو ہے، یورپی ممالک جنگ سے زیادہ تجارت پر توجہ دے رہے تھے، اور دال جو ہے، یورپی ممالک عربوں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ صلیبی جنگیں جو ہوئی، کل 9 جنگیں ہوئیں، اور 9 جنگیں ہوئیں، تو یہ تمام کی صلیبی جنگیں جو ہے ناکام ہو گئی، کیونکہ اس کی سب سے رائٹ آنسر ہے، سب سے صحیح وجہ جو ہے، پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی گئی۔ تو اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، صلیبی جنگیں ناکام ہو گئی کیونکہ پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کی وجہ سے ڈیش۔ الف دیا ہوا ہے، یورپی قوم تجارت کی طرف متوجہ ہوئی، یورپی اقوام عربوں سے رابطے میں آئی، یورپی اقوام اور عربوں کے درمیان صلح قرار پائی۔ دال دیا ہوا ہے، یورپی ممالک کے درمیان آپسی دشمنی پیدا ہو گئی۔ ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کی وجہ جو تھی، یورپی اقوام عربوں سے رابطے میں آئی، تو اس کا رائٹ آنسر ہے۔ تو اسے اس طرح سے پیش کرنا ہے آپ کو، ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپی اقوام جو ہے عربوں سے رابطے میں آئی۔ تیسرا ہے ہمارا تیسرا سوال، چھاپہ خانے کی ایجاد نشاط الثانیہ کے دور یا عہد کا ایک شاہکار تحفہ ہے کیونکہ ڈیش۔ الف دیا ہوا، اس سے عام لوگوں میں نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا دینے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ بے، چھاپہ خانے کی وجہ سے تجارت میں نئی مشنریز یا مشینیں ایجاد ہوئیں۔ جیم، چھاپہ خانے کی وجہ سے سماجی ترقی میں اضافہ ہوا۔ دال، چھاپہ خانے کی وجہ سے تعلیم اور اسکولیں عام ہوئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، چھاپہ خانے کی ایجاد کی وجہ سے عام لوگوں میں نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا ملا، تو ہمارا رائٹ آنسر ہوگا الف۔ یہاں پر چھاپہ خانے کی ایجاد نشاط الثانیہ کے عہد کا ایک شاہکار تحفہ ہے کیونکہ اس سے عام لوگوں کو نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا دینے کی راہیں ہموار ہوئیں، راہیں کھلی۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، گیلیلیو کو تجرباتی سائنس کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈیش۔ الف دوربین ایجاد کی تھی، بے، کوپرنیکس کے اصولوں کو ثبوت مہیا کیے، جیم، تجرباتی مشاہدے کی بنیاد پر عقلی دلائل پیش کیے، دال، ارسطو کے نظریات کو ناکام قرار دیا تھا۔ تو گیلیلیو کو تجرباتی سائنس کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تجرباتی مشاہدے کی بنیاد پر عقلی دلائل پیش کیے۔ پانچواں، سیموئل کرامپٹن نے
1779 में स्पिनिंग मॉल नामी कताई की मशीन ईजाद की जो बहुत मशहूर हुई क्योंकि डैश अलिफ इस मशीन के ज़रिए जूते के तलवे चिपकाए जाते थे। बे इस मशीन के ज़रिए कपड़े की पैदावार में 200 गुना इजाफ़ा हुआ। जीम इस मशीन के ज़रिए कपड़े में मौजूद कपास के बीज हटाए जाने लगे। दाल इस मशीन के ज़रिए सिलाई आसान हो गई। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है सैमुअल क्रम्पटन ने 1779 में स्पिनिंग मॉल नामी कताई की मशीन ईजाद की जो मशहूर हुई क्योंकि इस मशीन के ज़रिए कपड़े की पैदावार में 200 गुना इजाफ़ा हुआ। तो हमें पूरा इस जवाब इस तरह से लिखना है सैमुअल क्रम्पटन ने 1779 में स्पिनिंग मॉल नामी कताई की मशीन ईजाद की जो बहुत मशहूर हुई क्योंकि इस मशीन के ज़रिए कपड़े की पैदावार में 200 गुना इजाफ़ा हो गया। छठा सवाल है जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप के इंजन को पहली मर्तबा सड़क के ज़राए नक़्ल हमल में इस्तेमाल किया। अलिफ दिया हुआ इस मशीन के ज़रिए नई मोटर गाड़ियाँ तैयार की गई। इस मशीन के ज़रिए सड़कों के रास्ते सामान पहुँचाना आसान हुआ। इसकी वजह से सफ़र की दिक्कतें और वक्त में बेहद कमी आई। दाल है बहरी रास्तों में नक़्ल हमल आसान हुई। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इसके अंदर सही जवाब जो है जीम है। जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप के इंजन को पहली मर्तबा सड़क के ज़राए नक़्ल हमल में इस्तेमाल किया। इसकी वजह से सफ़र में दरपेश आने वाली दिक्कतें कम हुई और वक्त में बेहद कमी आई। तो जीम इसका राइट आंसर है। सातवां सवाल है क्रिस्टोफर कोलंबस ने मगरिब की सिमत नाक की सीध में सफ़र करने का फ़ैसला किया। अलीफ दिया हुआ है कोलंबस का मानना था कि पहले शुमाली अमेरिका पहुंचा जाए। बे वो जनूबी अफ्रीका की खोज करना चाहता था। जीम उसका मानना था कि इस तरह वो भारत तक पहुंच सकता है क्योंकि दुनिया गोल है। दाल वो पहले जनूबी अमेरिका को दरियाफ्त करना चाहता था। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इसका राइट आंसर जीम है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने मगरिब की सिमत नाक की सीध में सफ़र करने का फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह वो भारत तक पहुंच सकता है क्योंकि दुनिया गोल है। तो जीम राइट आंसर है। आठवां बर-ए-आज़म अफ्रीका की दरियाफ्त के बाद यहाँ यूरोपीय कॉलोनियों में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता गया। अलीफ बर-ए-आज़म अफ्रीका एक पसमानदा बर-ए-आज़म था। बे बर-ए-आज़म अफ्रीका की सल्तनतें यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कमज़ोर साबित हुईं। जीम क्योंकि बर-ए-आज़म अफ्रीका कुदरती दौलत से माला माल बर-ए-आज़म था। दाल बर-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक अच्छे बाजार साबित हुए। जिसका राइट आंसर है बर-ए-आज़म अफ्रीका की दरियाफ्त के बाद यहाँ यूरोपीय कॉलोनियों में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। इसकी अहम वजह ये थी क्योंकि बर-ए-आज़म अफ्रीका जो है कुदरती दौलत से मालामाल बर-ए-आज़म था। नंबर 9 ताहिती के एक जजीरे और फूल का नाम बोगनवेलिया के नाम पर रखा गया। अलिफ बोगनवेलिया एक मशहूर नाम था। बोगनवेलिया वो साइंसदां था जिसने ताहिती को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जिम बोगनवेलिया ने ताहिती का पहला नक्शा पेश किया। दाल क्योंकि बोगनवेलिया वो जहाज़ रहा था जो बहरुल काइल उबूर करते हुए ताहिती पहुंचा था। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात इसका राइट आंसर दाल है। ताहिती के एक जजीरे और फूल का नाम बोगनवेलिया के नाम पर रखा गया क्योंकि बोगनवेलिया ही वो जहाज़ राह था जो बहरुल काइल उबूर करते हुए ताहिती पहुंचा था। सवाल नंबर 10 सनती इनकलाब इंग्लिस्तान में वक़ू पज़ीर हुआ क्योंकि डैश अलीफ इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के मुआफ़िक माहौल मौजूद थे।
بے انگلستان میں سرمایہ داروں کے پاس بے شمار دولت موجود تھی۔ جیم سرمایہ دار نئی صنعتیں لگانے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ یا تیار تھے۔ دال انگلستان کی صنعتوں میں تیز رفتاری سے سامان تیار کیا جانے لگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا رائٹ آنسر الف ہے۔ صنعتی انقلاب انگلستان میں ہی وقوع پذیر ہوا کیونکہ انگلستان میں موافق ماحول موجود تھا۔ تو الف انگلستان میں صنعتی انقلاب کے لیے موافق ماحول کا موجود ہونے کی وجہ سے انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا۔ تو سمپلی اس کو اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، صنعتی انقلاب انگلستان میں ہی وقوع پذیر ہوا کیونکہ انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھے۔ نمبر 11، انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا کیونکہ ڈیش۔ الف انگلستان میں کپڑے کی صنعت کی بہت مانگ تھی۔ بے انگلستان کی نم آب و ہوا سوتی کپڑے اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ جیم انگلستان میں مشینیں دیگر ممالک کے مقابلے میں ترقی یافتہ تھیں۔ دال انگلستان میں بڑے پیمانے پر کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا یا کپڑے کی صنعت کو فروغ حاصل ہوا کیونکہ انگلستان کی آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے موافق تھی، یا اس طرح سے بھی جواب لکھا جا سکتا ہے کہ سوتی کپڑے کی صنعت جو ہے نم آب و ہوا میں پروان چڑھتی ہے، جس کی وجہ سے انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ تو اس کا رائٹ آنسر بے ہے، انگلستان کی نم آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے موافق تھی، مناسب تھی۔ صنعتی انقلاب بھارتیوں کے زبردست استحصال کا سبب بنا کیونکہ پہلا جو ہے ڈیش۔ الف بھارت کے سامانوں کی یورپی ممالک میں بڑی مانگ تھی۔ بے بھارتی صنعتوں میں بڑے پیمانے پر مشینوں کا استعمال کیا جانے لگا تھا۔ جیم بڑے پیمانے پر بدیسی مال پورے ملک میں پہنچایا گیا۔ دال بھارتی صنعتیں انگلستان کے سامانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے صنعتی انقلاب بھارتیوں کے زبردست استحصال کا سبب بنا کیونکہ بڑے پیمانے پر بدیسی مال پورے ملک میں پہنچایا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مشتمل یا اس پر منحصر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا جو دیا گیا ہے کولمبس میپ دیا گیا ہے، میپ کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور دیے گئے نیچے تمام سوالات کے جوابات دینا ہے۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا جو ہے کولمبس ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کولمبس اپنے سفر کا آغاز کس ملک سے کیا؟ سوال نمبر 2 ہے، کولمبس نے اپنے بحری سفر کے آغاز میں براعظم افریقہ کے کن جزائر پر پڑاؤ ڈالا یا کن جزائر پر پڑاؤ کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے، کولمبس نے اپنے بحری سفر کے اختتام امریکہ کے کن جزائر پر کیا، یعنی خاتمہ امریکہ کے کس جزائر پر کیا؟ چوتھا سوال ہے، کولمبس براعظم امریکہ کے کس حصے میں پہنچا؟ پانچواں سوال ہے، نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کی سمت کل کتنے بحری سفر کیے؟ عزیز طلباء و طالبات، پہلے کا جواب ہے کولمبس اپنے سفر کا آغاز اسپین اس ملک سے کیا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے کولمبس نے اپنی بحری سفر کا آغاز میں براعظم افریقہ کے کینری جزائر پر پڑاؤ کیا تھا۔ تیسرا جو ہے کولمبس نے اپنے بحری سفر کا اختتام امریکہ کے کیوبا جزائر پر کیا۔
چوتھے کا جواب ہے کولمبس بر اعظم امریکہ کے وسطی حصے میں پہنچا، درمیانی حصے میں پہنچا۔ پانچواں جو ہے نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کی سمت کل 4 بحری سفر کیے۔ دوسرا میپ ہے واسکو ڈی گاما۔ میپ کا بغور مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنا۔ پہلا جو ہے واسکو ڈی گاما نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ دوسرا سوال ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کے دوران جنوبی افریقہ کے کس کنارے پر پڑاؤ ڈالا؟ تیسرا واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کا اختتام کس مقام پر کیا؟ چوتھا واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر میں کن سمندروں کو عبور کیا؟ پانچواں واسکو ڈی گاما کالی کٹ پہنچنے سے پہلے افریقہ کی کس بندرگاہ پر ٹھہرا؟ پہلے سوال کا جواب عزیز طلباء و طالبات، واسکو ڈی گاما نے اپنا سفر لزبن پرتگال سے کیا۔ دوسرا جو ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کے دوران جنوبی افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ تیسرا جو ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کا اختتام یا خاتمہ کالی کٹ کرناٹک کے مقام پر کیا۔ چوتھا واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر میں بحر الکاہل، بحر ہند، بحر عرب ان تمام سمندروں کو عبور کیا۔ پانچویں سوال کا جواب ہے واسکو ڈی گاما کالی کٹ پہنچنے سے پہلے افریقہ کی مالنڈی بندرگاہ پر ٹھہرا۔ تیسرا بارتھولومیو ڈائز۔ سوال نمبر 1 یہاں پر دیا گیا ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کا آغاز کس مقام سے کیا؟ بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کے آغاز میں کن جزائر پر قیام کیا؟ تیسرا جو ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں کن سمندروں کو عبور کیا؟ چوتھا بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں براعظم افریقہ کا کون سا کنارہ دریافت کیا؟ پانچواں بارتھولومیو ڈائز نے براعظم افریقہ کے جنوبی کنارے کا کیا نام رکھا؟ عزیز طلباء و طالبات یہاں پر میپ دیا ہوا ہے اور اس میں میپ کے اندر تمام جوابات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میپ کا بغور مشاہدہ کر کے ان تمام سوالات کے جوابات درج کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے آپ کا بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کا آغاز لزبن پرتگال مقام سے کیا۔ دوسرے سوال بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کے آغاز میں کیپ ورڈے جزائر پر قیام کیا تھا۔ تیسرا بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں بحر الکاہل اس سمندر کو عبور کیا۔ چوتھا بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں براعظم افریقہ کا جنوبی کنارہ دریافت کیا۔ پانچویں کا جواب ہے بارتھولومیو ڈائز نے براعظم افریقہ کے جنوبی کنارے کا نام کیپ آف گڈ ہوپ اچھی امید کا کنارہ رکھا۔ سوال نمبر 5 مختصر نوٹ لکھیے یا تصورات کو واضح کیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر پہلا صلیبی جنگیں ہیں۔ 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت المقدس دو ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں ان تمام حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کو دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی مختلف لڑائیاں یا جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا یورپ میں دھات کے کام۔ یوں تو انگلستان میں لوہے کی بے شمار کانیں موجود تھیں، مگر خالص لوہے کو حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنیک کی ضرورت تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوہے کی بھٹیوں میں لگنے والا ایندھن لکڑی سے کوئلے پر آ گیا، جس سے زیادہ درجہ حرارت حاصل کرنا ممکن ہوا، جو خالص لوہے کے بڑے پیمانے پر پیداوار کی وجہ بنا۔ بعد میں بھٹی کو طے شدہ درجہ حرارت تک جلانے اور گیس بھرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مخصوص
مختلف قسم کی مشینیں بنائی گئی۔ 1865 میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ اسی طرح لوہے کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی کے دور کا آغاز ہوا۔ لوہے کی پٹیاں بنانے کے طریقے میں ترقی ہوئی اور لوہے کے پٹرے مثلاً ریل کی پٹریاں بنائی جانے لگیں۔ تیسرا، نشاط الثانیہ۔ اس دور نے انسانی ذہانت، انسانی عقل و صلاحیت اور طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عوام میں کائنات کے اسرار کو جاننے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے نئے نئے طریقوں سے شاعری، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ اس طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا۔ اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں علم، ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی۔ لیونارڈو ڈا وینسی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبعی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ 17ویں صدی میں سائنسدانوں نے دلائل پر زور دیا۔ وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور مختلف تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کی پرکھ کرنا شروع کیا۔ ابھرتے ہوئے سائنسی اصولوں اور قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نمبر 4، فرڈینینڈ میگیلان۔ فرڈینینڈ میگیلان کو اسپین کے جہازراں کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے دنیا کے گرد پہلا گول چکر لگانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے جب وہ یہ گول چکر مکمل کرنے کے قریب تھا تب وہ فلپائن کے قریب جنگلی باشندوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے یہ سفر جاری رکھا اور دنیا کا پہلا گول بحری چکر مکمل کیا۔ اس سفر کا منصوبہ اسپین کے بادشاہ چارلس اول نے تیار کیا تھا۔ نمبر 5، لوئس اینٹونی بوگنویلیا۔ یہ ایک فرانسیسی ملاح اور جہاز رہا تھا۔ وہ بحر الکاہل کو عبور کرتے ہوئے تاہیتی پہنچا۔ 1771 میں اس نے دنیا کا بحری سفر اس نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے تاہیتی کے بحری سفر کی معلومات درج کی۔ اس کی درج کی ہوئی معلومات کی بنا پر ہی فرانسیسی عیسائی مشنریاں 19ویں صدی میں تاہیتی کے مقام تک پہنچی۔ وہاں انہوں نے فرانسیسی نوآبادیات قائم کی۔ تاہیتی ایک جزیرے اور پھول کا نام بوگن ویلیا کے نام پر رکھا گیا۔